بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت عثمان غنی کی عمر 34 برس تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداء میں اسلام قبول کرنے والے چند ایک مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کے واقعہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت ابتداء میں چند افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ میں ایک روز اپنی خالہ سہدی بنت کریز کے گھر گیا۔ خالہ کے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ میری خالہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور کہا کہ وہ صادق اور امین ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر انہوں نے کہنوں کے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عثمان تمہاری 2 ازواج ہوں گی جو نہایت حسین اور خوبصورت ہوں گی۔ تم نے اس سے پہلے کبھی ایسی حسین عورتیں نہ دیکھی ہوں گی اور نہ ہی انہوں نے تم جیسا خاوند۔ یہ عورتیں نبی کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ خالہ کی باتیں سننے کے بعد میں اپنے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گیا جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں نے اپنی خالہ کی تمام باتیں ان کی گوش گزار کیں تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان تم سمجھدار اور معاملہ فہم ہو، ہر کام میں غور و فکر سے کام لیتے ہو اور تم جانتے ہو کہ یہ پتھر کے بے جان بت نہ تو کسی کو کچھ فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ بت ہمیں کچھ فائدہ یا نقصان دے سکتے تو یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مجھے اسلام کی دیگر باتیں بتائیں۔ میں ان کی باتوں سے متاثر ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ درست کہتے ہیں، یہ پتھر کے بت واقعی ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا کہ تمہاری خالہ نے درست کہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ خلق خدا کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا درس دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ مجھ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی باتوں کا اثر ہوا اور انہوں نے جس طرح دلائل کے ساتھ مجھے اس دین اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا اس سے میرے دل میں دین اسلام کے متعلق کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مجھے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کیونکہ میرا خاندان تو بنو ہاشم کی طرح حضور نبی کریم کے اعلان نبوت کے بعد ان کا دشمن ہو چکا تھا اور میرے خاندان کا ایک سردار ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں پیش تھا، سب سے آگے تھا۔ اس دوران حضور نبی کریم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے ہمراہ اس جگہ سے گزرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے عثمان، اللہ عز و جل تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت قبول کرو۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری اور تمہاری مخلوق کی رشت و ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں سب کی بھلائی اور بہتری ہے اور میں تمہیں اسی بھلائی اور بہتری کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو آپ نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مسلمان تھے، یعنی کہ اس وقت جن لوگوں نے مسلمان قبول کر لیا تھا ان میں ان کا چوتھا نمبر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی خالہ کی کہی ہوئی باتیں بھی سچ ثابت ہوئیں اور حضور پاک کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی ملاقات سے پہلے حضرت ابو بکر نے اپنے علم، حسن و خلق اور صحبت نبی کی تاثیر سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی گفتگو فرمائی تھی کہ میرے دل میں نبی پاک کی صحبت کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنے قبیلہ کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا اور اس بات کا اندازہ تھا کہ آپ کے قبیلے والے آپ کی مخالفت کریں گے۔ آپ نے ان مخالفتوں کی کچھ پرواہ نہ کی اور خود کو حضور پاک کی غلامی میں دے دیا، وہ غلامی جس پر
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم شہادت فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھی حضور نبی کریم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں بالخصوص آپ کے چچا حکم بن العاص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک تم دین اسلام کو نہیں چھوڑ دیتے۔ اس دوران آپ کو رسیوں میں جکڑ کر مارا جاتا، آگ جلا کر دھواں دیا جاتا، لیکن آپ پھر بھی دین اسلام پر قائم رہے۔ جب حکم بن العاص نے دیکھا کہ ان کا بھتیجا تو کسی طرح بھی دین اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہیں، تو انہوں نے آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کا شمار قریش کے معززین میں ہوتا تھا، لیکن آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو اس سے قبل حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبوت کے اعلان سے پہلے تک قریش کی نظروں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے اور جن کی ایمانداری ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی، ان کو بھی اعلان نبوت کے بعد مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، جس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جو کہ قریش کے معاملہ فہم لوگوں میں شمار ہوتے تھے، ان کو مظالم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، چنانچہ یہی سلوک حضرت عثمان غنی، جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں کی وجہ سے ایک نمایاں مقام کے حامل تھے، آج وہ ان اذیتوں کو برداشت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے خاندان بنو امیہ نے آپ سے قطع تعلقی اختیار کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باتوں کے باوجود خلوص نیت سے، خلوص دل سے ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے جان و مال سے دین اسلام کی بھرپور تبلیغ کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی، اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی حضرت سیدنا عثمان غنی کے ہمراہ تھے۔ وہ اس ملاقات سے بیشتر آپ کے دل میں دین اسلام کی حقانیت واضح کر چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے حضور پاک سے عرض کی، آپ کا ہم لوگوں میں کیا مقام ہے؟ حضور پاک نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے جب حضور پاک کی زبان مبارک سے کلمہ سنا تو کانپ اٹھے۔ پھر حضور پاک نے سورۃ الذاریات کی آیات کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، یقین لانے والوں کے لیے زمین میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے پہلے وعدہ کیا جا رہا ہے؟ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ بات حق ہے اور ایسی یقینی ہے جیسے تم بول رہے ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کلمات سنے تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں بھی دائرہ اسلام میں داخل فرمائے۔ حضور پاک نے آپ کو کلمہ پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خاندان کی مخالفت کے باوجود دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزید گہرے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جان اور مال کو دین سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔